الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك واسع المغفرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا کریں. پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پروردگار عالم نے کرم فرمایا، نماز جمعہ کی مبارک ادائیگی کے لیے اپنے حضور مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائے. مالک الحکمت اپنی شجاع نشان جمعۃ المبارک کی جملہ عبادت کا اجر و ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان مقدس قبولیت بڑی گھڑیوں کا صدقہ ہماری زندگی کے جملہ خطاؤں کو بیان فرمائے. بقیہ زندگی قرآن و سنت میں، سیرت رسول میں، محبت رسول میں، خشیت الہی میں گزارنا نصیب فرمائے. الحمدللہ آج اکثر حضرات بحالت روزہ اللہ کے حضور جمعۃ المبارک ادا کر رہے ہیں. گزرنے والی رات، گزشتہ رات شب برات کی مقدس رات تھی، جس میں اپنے ایمان، اپنے اسلام اللہ تعالیٰ کے حضور مصروف عبادت رہے، گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اور یہ سلسلہ عبادت ساتھ جات رہا. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ
صلاۃ التسبیح پڑھنے کی سعادت نصیب ہے۔ وانسید حضرات مسجدوں میں تشریف لائے، خواتین گھروں میں ادا کرتی رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس نے عبادت کے لیے اپنے حضور مسجد کو بنا دیا، اپنے حضور سے گریز ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے سامنے دامن طلب پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جملہ غلطیوں پر، گناہوں پر نادم و شرمسار ہو کر بات جب کرتے ہوئے توبہ کی استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آس پاس گرد و نواح ہمسائے میں، محلے میں، شہر میں کتنی حضرات ہیں، بازار میں دیر تک دکانیں کھلی رہی، وہی مصروفیات زندگی تھی، معمولات حیات تھی، بس شب بھر میں یہ لمحات آئے اور گزر گئے۔ خوش نصیب افراد نے ان کو پکڑ لیا، اور جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ غفلت کی نیند سوئے لگے اور دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے۔ بہت بڑا ایک پیکج تھا، اللہ کے دربار سے بہت بڑا انعام تھا، عطا تھا، اس رات بہت بڑا، یعنی چاند طلوع ہوا شب برات کا، آج وہ سورج کے شروع ہونے تک صبح تک ایک ہی آوازیں آتی رہی، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بیمار اس کو اس سے پیدا ہے کوئی دکھوں کا مارا ہوا، دکھوں کا ستایا ہوا، اس کی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ کر دیا گیا، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کر دیتا ہے۔ ساری رات وہ سدائیں دیتا اور وہ کہتا رہا آ جاؤ مان کو، ہر وقت تمہارے گیلے شکوے شکایتیں، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، مقبوض ہیں، دکھی ہیں، پریشان حال ہیں، اولاد کی طرف سے کوئی سکون نہیں، اللہ پوری بات دروازے دیتا رہا، مانگ لو میں عطا کروں گا، جس نے عطا کرنا ہے وہی مالک الملک، وہی رب ذوالجلال تمہیں کہہ رہا ہے، ایک دفعہ مانگ لو، بس ایک دفعہ اس رات میں کہہ دو کہ یا اللہ گناہ معاف کر دو، ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ رزق عطا کر دے، رزق کی بارش کر دے، ایک دفعہ آؤ تو صحیح۔ لیکن وہی نیند پیاری تھی کہ سوئیں گے تو نہیں کیا کریں گے، وہی موبائل، وہی ہاتھ، وہی مصروفیات زندگی، اتنے زندگی کے قیمتی لمحات آئے گزر گئے۔ خوش بخت تھے جنہوں نے پکڑ لیا، اور بد نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اتنا سنہری موقع اپنا سے پکڑا۔ کہاں زندہ رات کے 2-4 گھنٹے تھے، عبادت کر لی، اللہ نے فرمایا 300 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ اتنی تو زندگی نہیں ہے، 300 سال کی عبادت کا ثواب، پوری زندگی عبادت میں لکھی جائے گی۔ آج اس نے روزہ رکھ لیا، یہ بھی ہے کہ اس کی ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایسے لکھی جائے گی کہ اس نے پیدا ہوا تو روزہ رکھا، دنیا سے گیا تو روزے کی عادت، زندگی بھر کے روزوں کا ثواب۔ خوش بخت حضرات نے روزے رکھے اور جو اس یاد میں رہے کیا ہوگا، نفلی روزہ ہے چھوڑ دو، گناہ نہیں ہوتا، لوگ معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا جو رات کو عطا کیا گیا، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو مشق کرائی گئی، ٹریننگ کرائی گئی، ایک استقبالیہ دیا گیا کہ ایک مہمان آنے والا ہے، بہت عظیم الشان مہمان اللہ کا تمہارے پاس تشریف لا رہا ہے، اس مہمان کا نام ہے رمضان المبارک۔ اپنی عطا، اپنی برکتیں،
اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم وہ لے کر وہ بہارے اہل ایمان کے پاس آنے والا ہے۔ اس کی رات کو ایک اس کا استقبالیت ہے، اس کو اہل ایمان کو شامدید کہہ رہے تھے، ویلکم کہہ رہے تھے، اس کا استقبال کر رہے تھے، اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے عبادت کی۔ یہ رب کا دربار تو ہے نا جہاں پہ صورت نہیں دیکھی جاتی اور جہاں پر دولت نہیں دیکھی جاتی، اس دربار میں کوٹھیاں بنگلے نہیں دیکھی جاتی۔ یہ تو کفار کے پاس بڑے ہیں، کتنے کتنے بڑے کفار کے محلات ہیں، کتنا ان کے پاس دنیا ہے۔ یہ دیکھنے ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہندوستان کے دیکھنے، دیگر دیکھنے، جو ناچنے گانے والے کنجر آج ان کو اتنا اچھا کہ وہ بڑے سٹار بن گئے، کوئی پتہ نہیں کیسے کیسے نام۔ وہ جو کنجر خانہ ہوتا تھا اس کو مجرے ہوتے تھے، اب اس کو پارٹی کا نام دے دیا گیا۔ تو ان کے پاس اربوں خربوں کے حساب سے دولت ہے، سونے کے جہاز ہیں، سونے کی گاڑیاں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو نہیں دیتا، یہ کفار کو دیتا۔ اس کے دربار میں صرف انسان کا دل، انسان کا بات، انسان کا ایمان کو دیکھا جاتا ہے۔ دوڑ ہے نا دنیا کی پیچھے، دوڑ۔ گزشتہ رمضان شریف آیا تھا، گزر گیا، پھر آنے والا۔ رمضان شریف میں بھی نمازیں نہیں پڑھی پچھلے سال، کمال ہے، سال کی روٹیاں کمال ہے، لیکن سال پل بھر میں گزر گیا۔ پتہ چلا پورا سال اس نے بھوکا نہیں سونے دیا، کبھی سونے دیا پوری زندگی، لیکن جیب بھی کھاتی ہے، پیٹ بھی کھاتی ہے، تو نمازیں لکھ دی گئیں جو نہیں پڑھی، تو جو نافرمانیاں خطائیاں وہ لکھ دی گئیں، وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں۔ حضور سے پوچھا کہ حضور وہ کتاب کتنی بڑی ہوگی یہ جو دو فرشتے کندھوں پہ بیٹھ کے لکھتے ہیں، یہ اعمال کی جو کتاب ہے یہ کتنی بڑی ہوگی؟ چھوٹی سی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس کتاب کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کا اتنا فاصلہ اس سے زیادہ ہوگا، کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہوگی۔ سانس کی نکلا ہے تو لکھا جائے، خواب غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، تو اس کے دربار میں آج دیکھیں انسان ایک ہی ہے، میرا چہرہ چمک رہا ہے، کیا کچھ نہیں کرواتا، میک اپ ہے، کریم ہے، کیا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ چہروں کو نہیں دیکھتا، باطن کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے، اس کا دل کتنا چمکتا ہے، بس یہ دیکھتا ہے، اس کے اندر ایمان کتنا ہے۔ آج اس اولاد کے لیے، اس بیوی کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں، بس روح نکلے گی تو یہ سارے چھوڑ گئے، بیوی، بچے، اپنی گاڑیاں، محلات، لباس، سب کچھ چھوڑ جائے گا۔ قبر میں ایک چیز کام آئے گی، ایمان، بس ایمان کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی۔ ہمارے بچے ہیں تو وہی ایمان ہے، بیوی وہی ایمان کا نام ہے، اس ایمان کو بچا۔ تو اس کے دربار میں صورتیں، رنگ، نسل، خاندان، جاہ و جلال، مال و دولت، عالی شان محلات، چمکتی دمکتی یہ گاڑیاں، سواریاں، یہ نہیں دیکھی جاتی، یہ نہیں دیکھی جاتی۔ اس کے دربار میں صرف انسان کا دل، باطن، قلب و روح دیکھی جاتی ہے۔ حضرت بلال تھے نا، حضرت بلال سبحان اللہ، کام کا ذکر شروع ہو گیا۔ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا کہ تم حضور سے متاثر کیسے ہوئے تھے؟ حضرت بلال کون تھے؟ یہ حبشی تھے،
سیاہ رنگت تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، بڑے ہونٹ، ناک چپٹی ہوئی جیسے ابشی ہوتی، نہ ماں نہ باپ، کچھ بھی نہیں، خاندان کا نہیں کرتا، بس غلامی کا دور تھا، منڈیوں میں بکتے حبش میں چلے، کسی نے خریدا اگلی منڈی میں بیچ دیا، وہاں کسی بڑے نے خریدا اگلی منڈی میں بیچ دیا، آپ وہاں سے چلتے چلتے مکہ المکرمہ کی منڈی میں آ گئے۔ غلاموں کو، بچیوں کو، عورتوں کو جانوروں کی طرح اس وقت جو جاہل معاشرہ تھا منڈیوں میں بیچتا تھا، سودے بازی ہوتے چلا کے ان کا ایک قسم کا انگ دیکھا جاتا ہے۔ حضرت بلال سبحان اللہ، اسی کام کی ذات کو اس نے دیکھ ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں مکے میں آیا، مجھے عبداللہ بن جدعان ایک بہت بڑا کافر تھا جس نے خریدا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بڑا ظلم کرتا تھا، جو بڑے کافر تھے نا، آج بھی جو جن کے پاس بڑی دولت ہے، یہ دولت انسان سے خدائی دعویٰ کروا دے، دل پتھر کر دیتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں بھاگتے رہے؟ انبیاء تھے، صحابہ تھے، بزرگان دین تھے، ولی تھے، کیوں دولت سے بھاگتے تھے؟ یہی دولت انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، خدا رسول کا دین کا باغی کر دیتی ہے، خون سفید کر دیتی ہے، اپنے فرائض میں تمام جتنی بھی امتیازات مٹا دیتی ہے، حتیٰ کہ خدا دعویٰ کروا دیتی ہے۔ اس لیے تو سارے دولت سے بزرگان دین دور بھاگتے۔ حضرت عمر عالم اسلام کے بادشاہ، 17 پیغام تھے آپ کے، 17 ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، بادشاہ، آج کے بادشاہ تھے، عالم اسلام کا بادشاہ جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نماز عید پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، درجائے دین کو خط لکھا، عمر کا حکم ہے، چلنا شروع کر دیا۔ زلزلہ زمین پہ آیا، زور سے قوم ہوا، کیا عمر کو پیدا نہیں کرتا؟ زلزلہ رک گیا، دیکھا ایک بڑھیا ہے، ایک بچی ہے جوان، وہ بیٹھ کے ہاتھ میں خالی بوتل ہے، رو رہی ہے۔ آپ کیوں روتی؟ کہا میرے ہم نے جو مال کر کے اس میں تیل لینے کے لیے بھیجا تھا، بوتل جو تھی تیل کی شیشی گر گئی اور زمین نے سارا تیل چوس لیا، مال کر مارے، زور سے ڈنڈا تھا زمین پہ مارا، کہا نکال اس کا تیل باہر۔ اس زمین نے تیل باہر کو چھال دیا، اس عورت نے جو گزر کی اس نے بوتل ادھر سے کھا، جس گلی سے آتے تھے وہ شیطان وہ راہ چھوڑتا ہے۔ حضرت عمر کی شان تھی، آپ نماز عید پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں، بادشاہ جن کے نام سے پورے عالم کفر میں لذت آئی تھی، جب جانے لگے نا عید پڑھانے کے لیے تو اپنی زوج پاک سے کہا کہ مجھے جوتے دے دو، تو حضور جوتے تو نہیں، کہا کیوں؟ حضور کو جوتے ٹوٹ چکے، کہا ان کو سی تو پیغام لگا تو ٹانکا لگا، کہا حضور ان کو ٹانکے لگا کر کوئی جگہ باقی نہیں بچی، اتنے ٹانکے لگ چکے ہیں کہ اب مزید ان کو نہیں ٹانکا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بغیر جوتوں کے جائے گا، تو کہا حضور لوگ کیا کہیں گے؟ کہا کہ تم کہتی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، میں کہتا ہوں اور میرا رب کیا کہے۔ آج تو ایک حضرت عمر وہ تھے جن کو رب کا سلام ہو، مسجد نبوی شریف کے چھت پہ لگانے کے لیے آپ جو مٹی تھی وہ تیار کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور سخت گرمی تھی، پسینہ ٹپک رہا تھا، اور ساتھ آپ کا امامہ تھا، تو پاس سے ریوڑ لے کر ایک چرواہا گزرا، اس میں کہا حضور شدت کی گرمی ہے، آپ کا پسینہ ٹپک رہا ہے، کپڑے تر ہو چکے ہیں، آپ بخارا بنا رہے تھے چھت پہ لگانے کے لیے، تو امامہ کو اتار دیں، ایک طرف رکھ دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ مٹی جو مسجد نبوی کی چھت پہ لگے، عمر کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی، وہ مٹی تیار کرے وہ اللہ کے گھر پہ لگے، اور عمر ننگے سر وہ مٹی تیار کرے، عمر کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی۔
پھر جبریل حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کو یہ اتنی عذاب پسند آئی کہ عمر نے یہ کہا کہ پسینہ آتا ہے تو آتا رہے، گرمی شدت کی پڑتی ہے تو پڑتی رہے، سورج اگر آگ برساتا ہے تو برساتا رہے، لیکن عمر بغیر امامے کے ننگے سر مسجد کی مٹی بھی نہیں بنائے گا۔ تو جبریل نے کہا کہ حضور اللہ کہتے ہیں کہ عمر کو میرا سلام ہے۔ آئیتا نا بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ ہو جاتی ہے، کیا نہیں ہوتی ہو جاتی ہے۔ تو وہ عمر ان کی شان تھی، پاؤں میں جوتے نہیں۔ تو حضرت سیدنا اللہ باتیں دیکھتا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، آپ کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن جدعان نے خرید دیا۔ ان کی شان کتنی تھی حضرت بلال کی، حضور سے متاثر کیسے ہوئے تھے؟ کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن جدعان مجھ کو بڑا شرم کرتا تھا، میں یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ میں انسان ہوں، بس یہی لگتا تھا ہم لوگ جانور ہیں جو غلام ہیں، جس کا جی چاہا اس نے خرید دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ حضور سے متاثر کیسے ہو؟ سبحان اللہ، یہ بات ہم سننے والے کہتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن جدعان جو میرا مالک تھا مکی، اس نے مجھے نا کئی کلو جو دیے اور کہا کہ بلال ان کو 20 چکی۔ حضرت بلال کہتے ہیں اس وقت جاڑے کی سردی پڑ گئی تھی، جاڑے کی سردی پڑ رہی تھی، سخت جاڑے کی سردی کہتے ہیں باہر پانی بھی جم جاتا ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں جاڑے کی سردی پڑ رہی تھی اور مجھے سخت بخار تھا، اور اتنا بخار تھا کہ مجھے سردی لگ رہی تھی اور میں کانپ رہا تھا۔ میرے مالک نے مجھے کئی کلو جو دیے کہ بلال ان کو پیسنا ہے تو میں رات کو۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو دوا تھی میں نے وہ تھوڑی سی کھائی اور تھوڑا سا رزق کیا، لیکن میں نے کوشش کی چکی چلاؤں، لیکن مجھے بخار کی وجہ سے سردی تھی اور سردی میں کانپ رہا تھا۔ تو میں ساتھ میرا جو بستر تھا میں وہاں رضائی دے کر وہ ہاتھ دے کر میں لیٹ گیا کہ تھوڑا سا فاقہ ہو جائے تو پھر اٹھ کے جب کی سلام ہوں میں جو پیس دوں۔ اتنی دیر میں میرا مالک عبداللہ بن جدعان آ گیا اور اس نے مجھے دیکھا تو اس نے زور سے رضائی میں ہاتھ اتار کر دودھ پھینک دیا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، مجھے کوڑے مارنے لگا۔ تو میں سردی سے کانپ رہا تھا، بخار کی شدت تھی اور اتنی سردی تھی کہ باہر پانی جم رہا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بلال، میں نے کہا کہ مجھے سخت بخار ہے، سردی نہ کرے، افاقہ ہوتا ہے تو تیرے جو پیس تو کا تیرا غلام ہے۔ اس نے مجھے کوڑے مارنے شروع کر دیے اور مجھے کہا کہ باہر لے گیا اور کھلے سین میں بٹھا کر میری قمیض اتروا دی، کہا تیری سزا یہ ہے کہ اب تو بغیر قمیض کے یہاں بیٹھے گا، قمیض نہیں پہنے گا، یہاں ننگے جسم قمیض کی بغیر بیٹھے گا، اور تیری سزا ہے کہ اسی طرح تو ساری رات کے جو پی سکے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا، مارتا تھا وہ ظالم، کوڑے برساتا تھا۔ کہتے ہیں حضرت بلال ہے وہ کانپتا بھی ہوں سردی سے، قمیض بھی نہیں ہے وہ لے گیا تھا، ننگے بدن بیٹھا ہوں اور اوپر سے سردی جو ہے وہ برف برسا رہی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں چکی چلاتا ہوں اور زور سے روتا ہوں، روتا بھی ہوں ساتھ، چکی چلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چلتا ہوں، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں کہ یا اللہ کیا یہی میرے مقدر میں لکھا، کیا ہم انسان نہیں ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے دنیا میں۔ کہتے ہیں میں رو رہا تھا زور زور سے اور اللہ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ تو اتنی دیر میں کہتے ہیں میرے دروازے پر دستک ہوا، حضور گزر رہے تھے گلی سے، تو کہتے ہیں دستک ہوئی تو میں نے اندر سے کہا کہ دروازہ کھلا ہے اندر آ جاؤ۔ تو حضور نے دروازہ کھولا تو میرے پاس آئے، میں بھی جانتا نہیں تھا، حضور کو صرف اتنا پتا تھا کہ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں سمجھتا تھا کہ جھوٹے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا کیا ہوتا۔ تو حضور میرے پاس آئے تو مجھے کہا کہ بلال کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں روتا ہے؟ تو میں نے آگے سخت الفاظ کہے، تنگ آ چکا تھا نا زندگی سے، ہر کسی سے سخت جملے حضور کو کہے، جتنا نزیبہ کہہ سکتا تھا وہ کہے۔
میں نے کہا تم بھی سردار ہو نا، سارے سردار، ہم تو ایمان ہیں، جانور ہیں، تمہیں سے کیا لگے کوئی مرے کوئی جیے؟ کہتے ہیں حضرت بلال میں جو کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا۔ تو حضور سنتے رہے، پھر حضور وہاں سے نہ چلے گئے۔ جب تھوڑا سا آگے چلے تو پیچھے سے میں نے کہا بس اتنا ہی تھا، بات سنی اور چلے گئے، سردار لوگ تمہیں کیا لگے؟ کہتے ہیں حضور نے کوئی بات نہ سنی، حضور وہاں سے نکل گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا اور حضور کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی۔ حضور میرے پاس آئے، بیٹھے اور میرا نہ سارا اپنے سینے سے لگا۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے نہ دنیا بدلتی محسوس ہوئی۔ حضور نے فرمایا بلال کی کھجوریں کھا، اور یہ دودھ پی گئے، اور ساتھ بستر پڑا ہوا تھا، رضائی تھی، آپ کا جہاں ڈھیر تھا۔ تو میں نے کہا حضور میرا مالک مجھے مارے گا، میں نے یہ جو پیسنی ہے چکی سے لانی ہے۔ تو کہتے ہیں کئی کلو وہ جو تھے بوری تھی۔ تو حضور نے فرمایا بلال تو سو جا، میں پیس دوں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور ساری رات چکی چلاتے رہے، میں اس رضائی سے دیکھتا رہا۔ یہ وہی نہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا۔ صبح ہوئی تو حضور تشریف لے گئے، پھر دودھ لے کے آئے، کھجور لے کے آئے، مجھے آ کے خود کھلایا، میرے پاس بیٹھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرا بخار دیکھا، سر کو دبانے لگے۔ بلال کہتے ہیں کہ انقلاب تھا جو اندر اٹھنا شروع ہوا، محسوس ہوتا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، میرا اندر ضمیر مر چکا تھا کہ ہم بھی انسان۔ حضرت بلال کہتے ہیں پھر دن گزرا، شام کو حضور پھر آئے، اور رات ہوئی میں نے چکی چلانی لگتی تھی۔ حضور پھر دودھ لے کے آئے، کھجوریں لے کے آئے، کھانا لے کے آئے، مجھے کھلایا۔ اور پھر حضور ساری رات عبداللہ بن جدعان صبح آیا تو دیکھا جو پیسے اور زیادہ وہ رکھ کے چلا گیا۔ حضور دوسری رات پھر پوری رات چکی چلاتے رہے، جو پیسے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور پھر چلے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کافر مالک آیا، اس نے دیکھا ہاتھ کو ڈال نے اتنا کام کیا اور زیادہ رکھ کے چلا گیا۔ حضور تیسری رات آئے اور کہا بلال کیسے ہو؟ تو میں نے کہا حضور اب میں ٹھیک ہوں، میں نہیں جانتا تھا یہ حضور ہے، میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا ابھی تو اٹھنا نہیں بستر پہ لیٹ جا۔ تو میں نے کہا کہ یہ حضور میرا مالک اتنے جو بوری کے ساتھ رکھ کے چلا گیا تو کون پیچھے کہا کرنا ہے؟ حضور پھر صبح تھا پوری رات وہ چکی چلاتے رہے، جانے لگے حضور میرے پاس بیٹھے، مجھے تھوڑا تھوڑا اس وقت اس پہ آپ نے بخار کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا، حضور نے صاف کیا، اپنی چادر سے کملی سے پھر مجھے اپنی سینے سے لگایا۔ کہا بلال کو گھبرایا نہ کر، پریشان نہ ہوا کر، میں یہیں پہ رہتا ہوں، میں جانتا ہوں جب تجھے بخار ہو کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیا کر، میں آ کے تیرا کام کروں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور اتنا کہا میرے ماتھے پہ غصہ کیا، میرے اندر ایک انقلاب اٹھا۔ حضور جانے لگے تو میں نے جھٹ سے اپنی رضائی پہ آپ دور پھینکا، چھلاگ لگا کر حضور کے قدموں پہ گیا۔ میں نے کہا اب جانا نہیں ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم سچے ہو، تم سچے اللہ کے رسول ہو، مکے والے جھوٹ کہتے ہیں۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیا، پھر حضور نے کلمہ پڑھا دیا، حضرت بلال مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت بلال نے پھر غلامی کہا کرا، عبداللہ بن جدعان کو پتہ چلا کہ بلال مسلمان ہو گیا، اس نے اپنے سے جو ایک پتھر دل سخت کافر تھا امیہ بن خلف، مجھے اس کو دے دیا، کہا امیہ بن خلف اس نے اسلام قبول کر دیا، غلام ہوگا۔ تو مجھے امیہ بن خلف نے جو ظلم کیا آپ سارے جانتے ہیں، چکی کے پاٹوں پر مجھے دے کر ساری رات وہ مجھے مارتا تھا، میری ہڈیاں ٹوٹتی تھی، صبح میرے گلے میں رسی ڈال کر بچوں سے کہتا لے جاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اس تپتی ہوئی ریت پر مجھے وہ بچے گھسیٹتے تھے، جو شہد کے بٹے ہوئے باش تھے، اور میرے سر نوکیلے پتھروں سے ٹکراتا تھا اور خون کے فوارے چھوٹتے تھے، خون کے فوارے چھوٹتے۔ لیکن بلال نے پھر ایک ہی زبان پہ دی، احد اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ پھر حضرت بلال نے حد کر دیا، حضرت بلال نے حد کر۔ پھر حضور فرماتے ہیں جس رات میں معراج شریف پہ گیا نا
تو جب میں آسمانوں کو کراس کیا، سدرۃ المنتہا سے گزرا اور آگے لا مقام کی حدیں شروع ہوتی ہیں، اللہ کا عرش جو قریب آ رہا تھا، اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش تیز ہو رہی تھی، تو حضور فرماتے مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس تھوڑی سی، تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے حضرت بلال کے مکے میں چلنے کے، حضرت بلال کی قدموں کی آواز مجھے وہاں سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے عرش، حضرت بلال کے چلنے قدموں کی آواز وہاں سنائی دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری ساری گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جب حضور پاک یہ بات بیان فرما رہے تھے نا، اس وقت صحابہ نے پوچھا کہ حضور، اور بھی تو بڑے صحابہ تھے، سیدنا صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی، مولا علی پاک قدر قرار تھے، حضرت زبیر طلحہ، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت بلال کے قدموں کے بعد آپ کو وہاں پہ کیوں سنوائی گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت بلال کی ایک ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند تھی۔ کہا حضور وہ کیا؟ تو کہا، حضور نے فرمایا کہ حضرت بلال تحیت الوضو، وضو کے نفل بڑی باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی وضو کرتے تھے نا، وضو کے نفل پڑھا کرتے تھے۔ تحیہ کہتے ہیں نفل، تحیت الوضو، وضو کے نفل۔ تو جب بھی بلال وضو کرتے تھے نا تو تحیت الوضو یعنی وضو کے دو نفل پڑھتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند تھی کہ بلال کے قدموں کی آواز بھی اللہ کے عرش پہ جاتی تھی، اتنی پسند تھی۔ جو وضو کی تو ویسے بڑی برکتیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، رزق کی کمی ہے، حدیث پاک میں چاہتے نا تو رزق بارش کی طرح برسے، کچھ بھی نہ کرو، ہر وقت وضو میں رہو۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو میں رہا۔ جب انسان وضو میں ہوتا ہے تو فرشتوں کا ایک حصار ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔